اب ہے شعر نمبر 3۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہ شعر بچوں 2015 میں سرگودا بورڈ میں اور 2016 میں گوجرانوالا بورڈ میں آ چکا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: آج یعنی موجودہ دن، کیا بات ہے، کیا کہوں، پھولوں کا رنگ، پھولوں کی خوبصورتی، ہنسی، مسکراہٹ۔ اب اس شعر کا مفہوم: اے محبوب، آج تمہاری ہنسی دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ تیری مسکراہٹ پھولوں کے رنگ میں آ گئی ہے۔ اب اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادا ہی قابل دید ہوتی ہے۔ محبوب کی نگاہوں میں اسے ہمیشہ مستی چھائی نظر آتی ہے۔ محبوب کی چال کے جال میں پھنس جانا ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں کھو جانا تو عاشقی کی معراج کہلاتی ہے۔ اس لیے محبوب کے مسکرانے سے اس کے چہرے پر جو خوبصورتی پھیلتی ہے، شاعر اس کو پھولوں کے رنگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بقول احمد فراز: سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور شاعر کے بقول: جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے، میر کا شعر یا غالب کی غزل لگتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھول جب تک کلی کی صورت میں بند ہوتا ہے، کوئی نگاہ اس کا تعقب نہیں کرتی، مگر جیسے ہی وہ اپنا نقاب اتار کر گلستان میں اپنا نظارہ عام کرتی ہے تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی طرف اٹھ پڑتی ہیں۔ اس لیے شاعر اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ محبوب جب تک سنجیدہ رہتا ہے تو چاہنے والے اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتے، مگر جب وہ مسکراتا ہے اور مسکراہٹ گلاب رنگ بن کر اس کے رخساروں پر پھیل جاتا ہے تو بہت سوں کا ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت کو ایک اور شاعر نے کچھ یوں پیش کیا ہے: انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیے، بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیے۔ اب ہے بچوں شعر نمبر 4۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ یہ شعر بچوں 2016 میں بہاولپور، سرگودا اور ملتان بورڈ میں آ چکا ہے اور 2015 میں ڈیرہ غازی خان کے بورڈ میں۔ مشکل الفاظ کے معنی: سلسلہ تعلق یا واسطہ، فتنہ فساد یا معاملہ، قیامت روز حشر، خوش قامتی لمبا قد۔ اب ہے اس شعر کا مفہوم: اے محبوب، تیرے طویل قد کی کیا تعریف کروں، تیرے قد میں بھی مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا سرو قامت ہونا آنکھوں میں قیامت کا منظر برپا کر دیتا ہے، اور قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے محبوب کے حسین ترین بلند قامتی سے ملتے ہیں۔ محبوب کا طویل قد قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محبوب کے سراپا حسن کو دیکھ کر اکثر لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کے طویل قد کے اندر دنیا تلاش کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبوب کی سیاہ زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ لمبا قد، نشیلی آنکھیں اور لہراتی زلفیں انسان کو مسحور کر لیتی ہیں۔ مرزا غالب ایسا شاعر اسی احساس کو یوں بیان کرتا ہے: تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ انسانی شخصیت میں قد و قامت کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ شخصی خوبصورتی میں پورا سراپا مل کر قد و قامت کو تشکیل دیتا ہے۔ بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے محبوب کے سراپا کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اکثر شاعروں کی غزلیات کا موضوع ہی محبوب کا خوبصورت اور دل ربا سراپا ہوتا ہے۔ محبوب کی بلند قامتی ہوتی ہے جسے وہ قیامت سے تشبیہ دیتے نظر آتے ہیں، اور اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب کی بلند قامتی کو قیامت کے فتنے سے، جو کہ بہت طویل ہے قیامت کا دن، اس سے تشبیہ دی ہے۔
بقول شاعر: قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، جو وہ سرو قامت لبے بام آیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 5۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ بچوں، یہ شعر 2016 میں کشمیر بورڈ، ڈیرہ غازی خان بورڈ، راولپنڈی، ساہیوال بورڈ میں آ چکا ہے اور 2015 میں بہاولپور بورڈ میں بھی آیا ہے۔ اب ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ مل کے بھی، ملنے کے باوجود بھی، کبھی نہیں، کسی گھڑی نہیں، ٹوٹ کر، نہایت شوق سے، اسی سے مراد محبوب سے۔ اب اس شعر کا مفہوم: محبوب میرے سامنے ہو کر بھی مجھے نہیں مل پاتا، اس کے باوجود بھی میرا دل پورے شوق سے اسی سے ملنا چاہتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس سے روز ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ ملنا اور نہ ملنا ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ محبوب بے رخی سے ملتا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے کچھ یوں پیش کیا ہے بقول شاعر: ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنی دلی کیفیت کو کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل نہایت شوق سے محبوب سے ملنے کو دوڑتا ہے۔ عاشق کا دل ہمیشہ محبوب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، جبکہ محبوب ہمیشہ عاشق کے لیے بے اعتنائی کا جذبہ رکھتا ہے۔ بقول شاعر: بے وفائی بھی کرو تو معاف کر دیں گے تمہیں، چھوڑ دیں گے یہ جہاں ہم جب بھی تم فرماؤ گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر احساس محرومی سے دوچار نظر آتے ہیں۔ وہ محبوب کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو محبوب کے نام کر چکے ہیں، لیکن محبوب اس کے تمام تر احساسات کو کچل ڈالتا ہے۔ اس کی نگاہ میں عاشق کے جذبات کی ذرا بھی قدر نہیں ہے۔ محبوب سے اگرچہ ملاقات ہو بھی جائے تو بجھے چہرے کے ساتھ ملاقات کا حسن بھی دھیما پڑ جاتا ہے۔ بے رخی سے ملاقات کی چاہت ماند پڑ جاتی ہے۔ شاعر بھی کچھ ایسی ہی حالت کا شکار ہیں۔ بقول شاعر: میں نے تو چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔